آپ کا خطاب سنا، آپ کے خیالات سے گاہے بگاہے مستفید ہوتا رہتا ہوں۔ آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی مصروفیات کے باوجود آپ ہر سال مہربانی فرماتے ہیں اور وقت نکال کر عرس مبارک کی سہ روزہ تقریبات میں شمولیت اختیار فرماتے ہیں۔ آپ کے خطاب کے یہ ہزاروں لوگ منتظر ہوتے ہیں کیونکہ آپ ان کی دل کی زبان بولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قدرت عطا کی ہے کہ آپ کو ایک نہیں کئی زبانوں پر عبور حاصل ہے، اور آپ اپنا پیغام بہت خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں۔ آج بھی آپ نے اپنے خطاب میں یکجہتی کا، محبت کا اور فرقہ واریت کے خطرات سے آپ نے قوم کو آگاہ فرمایا ہے۔ یہی موضوع میرا کل تھا، اور اس کی نزاکت کو اور اہمیت کو میں پوری طرح سمجھتا ہوں۔ آج ملتان میں بھی اور مختلف شہروں میں علماء اہل سنت اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کون سی قوتیں ہیں جو ہمیں پارا پارا کرنا چاہتی ہیں، ہماری صفوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتی ہیں، اور ہمیں ان پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہی میرا کل کا پیغام تھا، اور یہی آج آپ کے ارشادات ہیں۔ جو کچھ آپ نے فرمایا ہے، یہ سٹیج شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا کا سٹیج ان سے اتفاق کرتا ہے، اور میں ببانگ دہل کہنا چاہتا ہوں، ناموس رسالت ہو، عظمت صحابہ ہو یا عظمت اہل بیت ہو، یہ سٹیج ان کا پابند ہے، اور ان کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ الحمدللہ اس سٹیج سے کبھی تفریق کا نہیں، اتفاق کا نعرہ ہمیشہ بلند ہوا ہے، اور قوم کو جوڑنے کی بات کی ہے، جو دعوت فکر آپ نے دی ہے، جو دعوت فکر آپ نے دی ہے، ہم اس کے قائل ہیں، ہم اس پر پوری طرح متفق ہیں، اور اس کی مصروفیات کے باوجود میں علماء اہل سنت کو اپنے جذبات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے عقیدے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا مختصر ایک میرے ان جملوں کو ایک قرارداد بنا لیجئے، اور میں پورے اس مجمع سے کہتا ہوں، جو میں نے چند جملوں میں گزارشات کی ہیں، کیا یہ پورا پنڈال اور مجمع جو ہزاروں کی تعداد میں ہے، اگر میرے ساتھ متفق ہے تو اپنے ہاتھ کھڑے کر کے تائید فرما دے۔ الحمدللہ یہ حضرت جو آپ نے کہا اس کا عملی مظاہرہ آپ نے دیکھا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ یہی ہمارا پیغام ہر گھر پہنچائیں گے۔ بہت مہربانی، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ میں آخر میں درخواست کرتا ہوں خطیب خوش بیان حضرت مولانا صاحبزادہ محمد حفیظ اللہ شاہ صاحب میروی کو کہ وہ تشریف لائیں
اور خطاب فرمائیں. ان کے خطاب کے بعد صلاۃ و سلام اور دعا ہوگی اور کل کی نشست کا اعلان سماعت فرمائیں. انشاءاللہ کل صبح کل چونکہ جمعۃ المبارک ہے اس لیے ہم اپنی نشست 10 بجے شروع کر دیں گے اور حضرت جانشین غزالی زماں علامہ مظہر سعید شاہ صاحب کاظمی اور دیگر اکابر مشائخ علماء تشریف لائیں گے. آپ تمام حضرات اسی طرح اختتامی تقریبات میں بھی شریک ہوں. اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حاضری شرف قبولیت عطا فرمائے. ایک گزارش اور کرنا چاہوں گا. پیر طریقت پیر خالد سلطان صاحب کا اس آستانے سے جو محبت کا اور عقیدت کا جو رشتہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ویسے بھی میرا فرض ہے کہ میں ان کے ہر دکھ میں ان کے ہر غم میں شریک ہوں، لیکن میرا آج حسن اتفاق ہے کہ ان کے والد گرامی کے وصال کے بعد یہ پہلی ملاقات ہو رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پورے پنڈال سے درخواست کروں کہ ان کی درجات کی بلندی کے لیے ایک دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم. ان للہ و انا الیہ. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ بتا. الحمدللہ